أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگوں، نئے سال کی آمد بھی ہے، بالکل ابتدائی دن ہے، محرم کی 4 تاریخ ہے اور یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور ساتھ میں یوم آزادی بھی ہے۔ اور اس یوم آزادی پر خوشی کا اظہار بھی لوگوں نے کرنا ہے، اور محرم کے حوالے سے غم کا اظہار بھی کرنا ہے۔ اب ایک ساتھ کیسے کیا جائے؟ اور پھر تعجب ہوتا ہے اس لبرل طبقے پر جو اکثر اسلامی شعائر جو بھی ہیں، حج ہو، وہ قربانی ہو، فوراً کہہ دیتے ہیں میاں اتنے لاکھ کا بیل لے آئے، اس سے اچھا کسی غریب بچی کی شادی کرا دیتے، حج پہ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، اس سے اچھا کسی بیوہ کو مکان بنا دیتے۔ لیکن یوم آزادی کے حوالے سے جو چراغاں، جو جھنڈیاں، جو جھنڈے ملک میں بنتے، تیار ہوتے اور بکتے اور خریدے اور لگائے جاتے ہیں، اس پہ اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس کو کوئی لبرل نہیں بولے گا۔ قربانی کا بیل چبھے گا، یہ اربوں روپے نہیں چبھیں گے۔ اس کو کوئی نہیں بولے گا کہ اس کی بجائے کسی بیوہ کا مکان بنا دو، اس کی بجائے کسی غریب بچی کی شادی کرا دو، کوئی نہیں بولے۔ جس کا بھی جی چاہتا ہے وہ دین پہ اپنا ہاتھ صاف کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اب یہ ایک ایسا سلسلہ چلے گا، بلکہ چل رہا ہے، اخبارات میں ایک حدیث ہے جو اخباروں کی حدیث ہے، ٹی وی کی حدیث ہے، ریڈیو کی حدیث ہے، اور سرکاری اور درباری ملاؤں کی حدیث ہے، رسول پاک کی حدیث نہیں۔ وہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ کو ٹی وی پہ سننے کو ملے گی، اخباروں میں پڑھنے کو ملے گی، ریڈیو پہ ملے گی، سرکاری تقریبات میں جو مولوی آئے گا وہ یہ سب سے پہلے یہ روایت پڑھے گا، حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت تو ایمان کا جز ہے یا ایمان میں سے ہے، وہ ایمان ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ آپ وطن سے پیار کیجئے، لیکن اس کے لیے آپ کو جھوٹی حدیثیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میرے بارے میں، میرے متعلق ایسی بات کہی جو بات میں نے نہیں کہی، جو بات میں نے نہیں کہی، اور اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے،
یعنی میرے متعلق اس نے جھوٹ بولا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اب ایسی جھوٹی روایات گھڑنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے جو ہمیں بجائے جنت کی طرف لے جانے کے دوزخ میں لے جائے؟ اور بہت سارے لوگ اس میں حرج نہیں سمجھتے، اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر اکثر احناف کی مدارس میں، مساجد میں وضو خانے پر لکھا ہوتا ہے وضو کے دوران باتیں کرنی منع ہے، نیچے بریکٹ میں لکھا ہے الحدیث، یعنی یہ حدیث پاک۔ حالانکہ دنیا کی کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے کہ وضو کے دوران باتیں کرنا منع ہے۔ اگر یہاں کسی علاقے میں پانی کی کمی ہے تو آپ ویسے لکھ دو، پانی کم استعمال کرو، اس کو حدیث ضرور بنانا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے یہ باتیں کریں گے، ٹوٹی کھلی رہے گی، پانی جاتا رہے گا، ہم تو ٹینکر ڈلواتے ہیں، ویسے لکھ دو بھی وضو گھر سے کر کے آیا کرو، پھر بھلے وہاں باتیں کرو یا جو مرضی کرو، وضو گھر سے کر کے آیا کرو۔ لیکن اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرنا بہت بڑا ظلم، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور دیکھیے جھوٹ تو ہر جھوٹ ہوتا ہے، میرے متعلق کوئی بولے، آپ کے متعلق کوئی بولے، یہ جھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی رسول کے بارے میں جھوٹ بولے تو ظاہر بات ہے وہ جھوٹ بھی بڑا ہوگا اور اس کا گناہ بھی بڑا، اسی لیے اس کی سزا جہنم رکھی۔ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں کھانے کے دوران باتیں کرنا منع ہے، کھانے کے دوران بات، جیسے وضو کے دوران، اسی طرح کھانے کے دوران۔ یہ اکثر یہ رائے ونڈ کے راستے سے ایسی روایات آتی، بھی سیدھا کہہ دو میں بات کر رہا ہوں مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو، میں کھانا کھا رہا ہوں مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، ظاہر بات ہے حدیث تو کوئی مولوی کہے گا نا کہ کھانے کے دوران باتیں کرنی منع ہے، عام آدمی تو نہیں کہے گا۔ اب مولوی کیوں کہے گا؟ کہ لوگ کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، اچھا جی یہ فلانے جگہ طلاق کا ایسا معاملہ ہو گیا، اور وہ کھانے کے ٹائم پوچھا، اور بتائیے کہ اب اس کا کیا حل ہے۔ اب وہ حل بتانے بیٹھ گیا، سامعین سارے کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب مولوی صاحب فارغ ہوئے پتہ چلا کہ تھالی خالی ہے اور پیچھے دیگ میں بھی ختم ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ بن گیا کہ کھانے کے دوران گفتگو کرنی منع ہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ ویسے کہہ دو جب میں روٹی کھا رہا ہوں مجھ سے مسئلہ نہ پوچھو۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ بات رسول اللہ نے کہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کبھی نہیں کہی، کبھی بھی نہیں کہی۔ پھر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور، کہ جن لوگوں کو ہم زمین میں حکومت، اقتدار، تمکنت عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہ کیا کام کرتے ہیں؟ پہلا کام اقام الصلاۃ، وہ نماز کے نظام کو قائم کرتے ہیں۔ یعنی ہر بندے پر، جس طرح کہ سعودیہ میں آپ نے دیکھا ہوگا اذان ہوتی ہے دکانوں کے شٹر گرنا شروع ہو جاتے ہیں، گاہک بھی اندر کھڑے ہوئے، فٹافٹ بتی بند، سونے کی بھی دکان ہو تو بتی بند، اب کوئی اندھیرے میں چرا کے چلا جائے ان کو اس کی پرواہ نہیں، بتی بند، فوراً باہر نکلو۔ چوراہے پہ ایک شرطا پولیس والا آئے گا، موٹر سائیکل اپنی کھڑی کرے گا اور وہاں کھڑا ہو جائے گا، اور چاروں راستوں پہ پوری مارکیٹوں سے ایک بندے کو، وہ کسی کو کچھ نہیں کہے گا، صرف دیکھیں گے کہ بندہ کھڑا ہوا ہے، بس دکان بند۔ یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے
وآتوا الزکات، اور دوسری ذمہ داری زکوٰۃ کی ادائیگی. وہ اس بات کو لازم بنائے کہ مسلمان اس ملک کے باسی زکوٰۃ ادا کریں، امیر زکوٰۃ دیں اور غریب زکوٰۃ لیں، اور انصاف کے ساتھ حکومت اس کو تقسیم کرے. اب یہاں تو دیکھیں بے نظیر دور میں یہ بنے تھے بے نظیر کارڈ، جو امدادی کارڈ ہوتے ہیں غریبوں کے نام پر بنے، اور سارے ایم این اے ایم پی اے اپنے رشتہ داروں کے انہوں نے وہ کارڈ بنوا دی، اور وہ اب تک چل رہے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ وہ اب تک چل رہی ہے. مل کس کو رہیں؟ جو حقدار ہیں ان کو نہیں، جن پر زکوٰۃ فرض ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے وہ لے رہے. گویا ہمیں اس کی پرواہ نہیں، پیٹ میں حرام آ رہا ہے حلال آ رہا ہے بس آئے. وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، تیسری ذمہ داری ان حکمرانوں کی جن کو ہم زمین میں اقتدار دیں گے کیا ہوگی؟ امروا بالمعروف، وہ نیکی کا حکم کریں گے. اور چوتھی ذمہ داری کیا ہوگی؟ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، وہ برائی سے روکیں. یہ چاروں کام حکومت کے ہیں جو آج مولویوں کے ذمہ ڈال دیے گئے ہیں. یہ حکومت کے کام. آج مسجدیں بھی مولوی قائم کروائیں، وہی آباد رکھیں، وہی بنائیں. حکومت بجائے مسجدیں بنانے کے اور رکاوٹ ڈالتی ہے. آپ کسی بھی جگہ پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ این او سی لے کر مسجد نہیں بنا سکتے. مندر بن سکتا ہے، چرچ بن سکتا ہے، مسجد نہیں بن سکتا. اور جو لوگ مسجد بناتے ہیں یا تو وہ این او سی لیتے نہیں ہیں یا پھر چوری چھپے پہلے ظاہر نہیں کرتے کہ یہ مسجد ہے. پہلے ایسے بناتے رہیں گے جیسے کوئی گھر بن رہا ہے، جیسے کسی کا کوئی گھر بن رہا ہے. محراب ظاہر نہیں کریں گے، مینارے ظاہر نہیں کریں گے، لیکن وہ بنتا رہے گا. اور جب بن جائے گا پھر اس کے بعد مینار اپنا محراب ظاہر کریں گے اور مینارے ظاہر. لوگ انہیں پھر نمازیں بھی شروع کر دیتے ہیں تو پھر تھوڑا اس کو ڈھانا اور توڑنا مشکل ہو جاتا ہے. پہلے سے ظاہر کر دیں گے تو اسٹے آ جائے گا اور وہ کام رک جائے گا. یہ کام جو مولویوں کے ذمہ ڈال دیے گئے ہیں یہ کام اسلامی ریاست کے تھے. اس آزادی کو حاصل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ چار کام کر سکیں آزادی کے ساتھ، نہ کہ یہ چاروں کام ہم روک سکیں آزادی کے ساتھ. یہ حکومت کی ذمہ داری تھی. اور آزادی بہت بڑی نعمت. اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو آزادی عطا کرتا ہے، غلامی سے نجات دیتا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام. اتنا بڑا انعام ہے کہ آپ جتنی تعریف کریں کم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی نعمت حاصل ہوتی آپ شکرانے کے طور پر یا نفل پڑھتے یا روزہ رکھتے، یا نفل پڑھتے یا روزہ رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ جو آزادی دی ہے اس کی آپ قدر کیجیے. قدر کیسے کی جائے گی؟ آزادی حاصل کرتے وقت ہم نے اس ملک کی اساس اور بنیاد میں جو چیز ڈالی تھی وہ ہے لا الہ الا اللہ. ساری دنیا جانتی ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اب وہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ آزادی حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل درآمد کہاں تک ہو رہا ہے؟ گلی گلی آپ کو شرک کے اڈے ملیں گے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ ملے گی، غیر اللہ کی پرستش ملے گی. ہم ذہنی طور پر آج بھی آزاد نہیں.
ہندوانہ رسمیں ابھی تک ہمارے اندر باقی. مکان نیا بنے گا، اوپر کالی ہنڈیا جو ہوتی ہے نا، اس کا نیچے کا حصہ کالا ہوتا ہے، جو لکڑیوں سے خاص کر سالن پکاتے ہیں تو ان کی ہنڈیاں، ان کے برتن کالے ہو جاتے ہیں. تو وہ کالی ہنڈیا جب مکان بن جاتا ہے تو اوپر فرنٹ پہ سامنے الٹی کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں. کیوں؟ مکان کو نظر نہیں لگے گی، مکان گرے گا نہیں، مکان گرے گا نہیں، کسی کی نظر نہیں لگے گی، آفات نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، پریشانیاں نہیں آئیں گی. یہ کالی ہنڈیا، ارے بدبخت، جو کالی ہنڈیا میں تو کھانا روز کھا رہا تھا، جب اس کا تیرے اوپر اثر نہیں ہوا، اسی کالی ہنڈیا میں سالن پکتا تھا نا روز، جب تو وہ کھا رہا تھا اور جب اس کا تیرے اوپر اثر نہیں ہوا تو خالی ہنڈیا کا تیرے مکان پر کیا اثر ہوگا؟ گھوڑے کے نال سم کے اوپر جو لوہے کا رنگ لگاتے ہیں، سڑک پر چلتا ہے تو اس کو، تاکہ یعنی وہ ایک اس طرح کا سمجھ لو کہ اس کا ایک جوتا ہوتا ہے، وہ جب پرانے ہو جاتے ہیں، گھس جاتے ہیں، بدلی کراتے ہیں تو وہ پرانے مکانوں کی دہلیز میں لگاتے ہیں. اس سے جنات نہیں آتے، اس سے وہ نہیں ہوتا، اس سے یہ نہیں ہوتا. بچوں کی جوتیاں گاڑی کے آگے پیچھے لٹکائیں گے، کالا کپڑا لٹکائیں گے، اس سے حادثے نہیں ہوتے. بچہ پیدا ہوگا، کالا دھاگا اس کے بازو میں باندھ دیں گے، اس کو نظر نہیں لگے گی، اور لگتی اسی بچے کو، وہ نظر لگتی اسی کو ہے جس نے کالا دھاگا باندھا ہوا ہوتا. اللہ کا تو اپنا نظام ہے نا، کہ تو یہ سمجھتا ہے کالا دھاگا ہی سے بچائے گا. اب تو نے 3 4 باندھے ہوئے، اب اس کو کیوں نہیں بچایا؟ کیوں نہیں بچایا کالے دھاگے نے، کالے رنگ نے؟ اب کیا جو لوگ پورے ہی کالے ہوتے ہیں ان کو نظر نہیں لگتی کیا؟ کالا دھاگا تو چھوٹا ہے نا. اب افریقہ میں حبشی ہیں، سارے ہی کالے ہیں، ابا بھی کالا، اماں بھی کالی، بچے سارے کالے، سر سے پاؤں تک کالے. ان کو نظر نہیں لگتی؟ نظر لگتی. تو کالے رنگ نظر سے نہیں بچاتے، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ان عقائد کو رکھنا، ان عقائد کا ہمارے ہاں سرایت کر جانا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ذہنی طور پر ابھی بھی غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہوئے، ابھی بھی غلام. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، فرمایا تمام تر معاملات، تمام امور اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے ہیں، اللہ کی طرف جانے ہیں. اور لہٰذا تم اس کی فکر کرو کہ تمہارے سارے معاملات اللہ کے پاس جانے ہیں، انجام کار اللہ کے پاس. اور جب اللہ کے پاس سارا معاملہ ہے تو تم اپنی زندگی میں جو کچھ کر کے جا رہے ہو اللہ کو کیا جواب دو؟ اور دوسری طرف ایک اور طبقہ ہے، اور اس نے اس محرم کی آڑ میں وہ طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے، صحابہ کرام کی برائیاں، صحابہ کرام کی کو گالیاں دینا، سب و شتم کرنا. اور یہ ایک عجیب تماشا ہے، ایک بندہ اس کو تیار کیا جاتا ہے، پیسے دے کر مجلس میں بلایا جاتا ہے، کوئی زبردستی گھس تو نہیں جاتا، پیسے دے کر بلایا جاتا ہے، اس سے تقریر کروائی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، گالیاں دلوائی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، اور جب سنی اعتراض کرتے ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق. ارے کوئی تعلق نہیں تو اپنے مسلک سے ایک دفعہ لسٹ بنا کر اخبار میں دے کر ان کو نکال کیوں نہیں دیتے؟ کراچی کے بندر روڈ پر حضرت معاویہ کو گالیاں دی گئی، حضرت ابو سفیان کو گالیاں دی گئیں، اسلام آباد میں صدیق اکبر کو گالیاں دی گئیں، اور اب تک یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ غاصب ہیں، باغ فدق کے کو کھا گئے، فاطمہ ان کے گھر سے روتی ہوئی آئیں،
جو دنیا بھر کے قصے اور کہانیاں، جو جھوٹ، وہ سب رسول اللہ کی طرف، صحابہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں اور ان کو شرم تک نہیں آتی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میرے بعد میرا جو مال و متاع ہے، دنیا کی جو چیزیں ہیں، وہ سب صدقہ ہے۔ انبیاء کا جو ترکہ ہے وہ اصل علم ہے، اسی لیے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ صدیق اکبر نے حضرت فاطمہ جب آئیں یہ حدیث سنا دی۔ اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے، 9 ازواج مطہرات، آپ کی 9 بیویاں اس وقت موجود تھیں جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے، اور ازواج مطہرات دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد پیغمبر کی بیویاں دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، پیغمبر کی بیویاں امت کی ماں ہوتی ہیں، اور ماں کے ساتھ نکاح حرام ہے، نکاح نہیں کر سکتی۔ اب ان کا سہارا بھی نہیں ہے، رسول اللہ چلے گئے، ان کا اب کوئی سہارا نہیں، وہ دوسرا نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، حصہ صرف اولاد کا تو نہیں ہوتا، حصہ تو بیویوں کا بھی ہوتا ہے، صرف بیٹی کا حصہ نہیں ہوتا۔ اگر ایک بیٹی بھی بچی ہو تو بھی سارا مال اس کا نہیں ہوتا، پھر بھی وہ نصف کی مالک ہوتی ہے، باقی ازواج کو جاتا۔ ازواج میں سے کوئی ایک ازواج مطہرات میں سے ایک خاتون بھی صدیق اکبر کے پاس نہیں آئی کہ ہمیں باغ فدق میں سے حصہ دلاؤ، صرف سیدہ فاطمہ آئیں، جبکہ ان کا شوہر بھی موجود ہے۔ پھر جب صدیق اکبر نے جواب دے دیا تو صدیق اکبر کے جواب کے بعد اگر اس کا کوئی جواب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا وہ آ جاتے، کہتے ابو بکر آپ تو یہ بات کہہ رہے ہو، یہ بات یوں نہیں یوں ہے، چلو جھگڑا نہ کرتے، غصہ نہ کرتے، ادب اور احترام کے سلیقے سے بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ ابو بکر جس بات کو تم یوں سمجھ رہے ہو وہ یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ اور کئی موقعوں پر حضرت علی نے کہا، حضرت عمر سے کہا بات یوں نہیں یوں ہے، حضرت عثمان سے کہا یوں نہیں یوں ہے، اور ان لوگوں نے آپ کی بات مانی اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا۔ اور حضرت عمر کی تو عادت تھی، اکثر جب کوئی حکم جاری کرتے اور کوئی کھڑا ہو کر آپ کے حکم کو ٹوکتا، کسی دلیل کے تحت ٹوکتا کہ امیر المومنین یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے، اور وہ دلیل دیتا قرآن سے یا حدیث سے۔ جیسے آپ نے کہا کہ آج کل عورتیں مہر زیادہ مانگنے لگی ہیں، حق مہر، انہوں نے ایک فگر مقرر کیا کہ اس سے زیادہ آج کے بعد اگر کسی نے مہر مقرر کیا تو ہم اتنا اس کو دیں گے، جو اوپر ہوگا وہ ہم بیت المال میں جمع کریں گے۔ ایک عورت کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کا یہ فتویٰ، یہ فیصلہ قرآن کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ دی کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اگر تم مہر میں بقنطار، اگر تم خزانہ بھی دے چکے ہو نا تو وہ بھی اسے ادا کرو، وہ بھی اسے ادا کرو۔ تو خزانہ کوئی 100 روپے 32.25 روپے پر تو نہیں بولا جاتا نا، کسی کی جیب میں 32.25 روپے ہوں تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میری جیب میں خزانہ ہے۔ تو حضرت عمر نے سن کر فوراً کہا اگر یہ عورت نہ ہوتی تو عمر گمراہ ہو جاتی، اور بعض روایات میں آتا ہے عمر سے تو یہ بڑھیا بھی قرآن زیادہ جانتی۔ یہ حضرت عمر کا اکثر تقیہ کلام۔ تو کئی موقعوں پر حضرت عمر نے فتویٰ دیا اور علی المرتضیٰ نے اس کی اصلاح کی،
تو آپ نے وہی جملہ جو آپ کا ایک تقیہ کلام تھا، آپ نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر گمراہ ہو جاتے۔ اب اس بات کو شیعہ ہر ٹی وی چینل پر یہ اتنا اچھالتے ہیں، حالانکہ یہ حضرت عمر کی سادگی اور انتہائی اخلاص تھا کہ وہ کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو عمر، مقصد کہ میری اس غلطی کی اصلاح علی نے کی، جیسے اس حق مہر والی غلطی کی اصلاح ایک بڑھیا نے کی، تو آپ نے فرمایا بڑھیا نہ ہوتی تو عمر گمراہ ہو جاتے۔ ایسے یہاں فرمایا علی نہ ہوتے تو عمر گمراہ ہو جاتے۔ کہتے دیکھو عمر کو گمراہی سے بچایا علی نے، عمر کو گمراہی سے بچایا علی نے۔ اور پچھلے سال جو ٹی وی چینل پر غالباً 19 یا 20 رمضان کو جو پھڈا ہوا حضرت علی کے یوم شہادت کے موقع پر، میں نے اتنی بات کہی، اور اس سے پہلے اس نے، حالانکہ میرا زندگی میں شاید جب سے میں ٹی وی پہ جانے لگا ہوں پہلی دفعہ شیعہ عالم سے، شبیر حسن میثمی صاحب سے اختلاف ہوا میرا، ورنہ دوسروں سے ہوتا ہے، اس سے نہیں ہوتا۔ اس نے دو باتیں بڑی سخت کی۔ ایک تو حضرت عمر کی وہ بات کہ اللہ کے رسول نے حضرت حذیفہ بن یمان کے پاس منافقین کے ناموں کی لسٹیں رکھوائی تھی، منافقین کے ناموں کی لسٹیں رکھوائی تھی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں چونکہ پتہ نہیں تھا کہ اس میں کون کون منافق ہے، تو ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بندہ منافق ہے کہ نہیں ہے اس کے مرنے کا انتظار کرتے۔ جب وہ مرتا پھر ہم دیکھتے جنازے کے اندر حذیفہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر حذیفہ ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق کا جنازہ نہیں ہے، اگر حذیفہ نہ ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ یہ منافق ہے، مرنے والا جس کی میت ہے یہ منافق ہے۔ ایک دن حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے کہا، اب یہ حضرت عمر کا اپنا ایک تقویٰ ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، اور اس کو عیب بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے کیا کہا، اے حذیفہ اللہ کے رسول نے منافقین کی ناموں کی لسٹیں تیرے پاس رکھوائی ہیں، میں اللہ کے رسول کا راز تو فاش نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف اتنا بتا دے اس لسٹ میں کہیں عمر فاروق کا نام تو نہیں۔ اب یہ حضرت عمر کا تقویٰ، اب اس کو وہ عیب بنا کر پیش کر رہا ہے کہ دیکھو جی، جس کی کہتے ہیں نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، اب باقی صحابہ کیوں نہیں آئے، عمر کیوں بار بار آ کے پوچھ رہا ہے کہ منافقین کی لسٹ میں میرا تو نام نہیں۔ گویا اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت عمر اپنے طور پر دل میں سمجھ رہے تھے کہ میرے اندر منافقت ہے، میرے اندر منافقت ہے۔ ارے وہ بندہ اپنے دل میں منافقت رکھے گا جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے تو عمر ضرور پیغمبر ہوتا، عمر ضرور پیغمبر ہوتا، جس کے بارے میں ازواج مطہرات کہتی ہیں کہ عجیب عمر عجیب ہستی ہے، قرآن ہمارے گھر میں اترتا ہے لیکن اکثر عمر کی مرضی کے مطابق اترتا ہے، عمر جیسے چاہتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ ویسی آیات نازل کر دیتا ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہوں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے؟ آپ نے فرمایا عمر بن خطاب، عمر بن خطاب ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا عمر کا ایمان اتنا مضبوط ہے اور یہ اتنا بہادر ہے، جس راستے پر چل پڑے اور شیطان کو پتہ چل جائے کہ عمر اس راستے پر آ رہا ہے، ابلیس وہ راستہ ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جو شیطان کے چھکے چھڑائے وہ بندہ منافق ہو سکتا ہے؟ آدمی عقل سے سوچے، آپ بھی آس پاس دائیں بائیں وہ دلی محبت وہ لگاؤ کبھی بھی ان خبیثوں کے ساتھ نہ رکھیں، کبھی بھی نہ رکھیں، اس لیے کہ جو صحابہ کا دشمن ہے، جو عمر کا دشمن ہے، ابو بکر کا دشمن ہے، وہ آپ کا دوست کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر دوسری بات یہ یقین مانیے، میں اکثر کہتا ہوں
اب یہ سیزن آ رہا ہے نا، لوگ پیٹیں گے، سینہ کو بھی کریں گے، کوئی چھریاں ماریں گے، کوئی کیا کریں گے. یہ مذہب نہیں ہے، یہ مذہب نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے بغض صدیق اور بغض عمر کا اللہ رب العالمین نے یہ سزا رکھی ہے کہ جس سینے میں صدیق و عمر کی محبت نہ ہو ان سینوں کو سدا پٹتا ہی رہنا چاہیے. یہ قیامت تک ایسے پٹتے رہیں گے، اس لیے کہ ان کے دلوں میں صدیق و عمر کا بغض بھرا ہوا. اور جس سینے میں بغض ہو وہ سینے پیار کے قابل نہیں، چھریوں کے ہی قابل ہے. اور اللہ نے کسی اور کو نہیں، انہی کے ہاتھوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے تم یہ اپنے اوپر یہ ظلم کرو، اپنے ساتھ یہ سلوک کرو. میرے بھائیوں سمجھو اس بات کو. میں اس بات پہ بڑا میں بھی سیکھ پا ہوا جب بات ہوئی حضرت عمر کے حوالے سے. پھر ایک بات میں نے اگلی کہہ دی، اس پہ پروگرام، وہ آخری پروگرام چینل نے پروگرام ہی بند کر دیا. اس کے بعد پھر ہم نہیں گئے، یعنی وہ پروگرام ہی نہیں ہوا. میں نے کہا دیکھو سنیوں کے دل میں حضرت علی کی اتنی محبت ہے کہ جس بندے نے عبد الرحمن ابن ملجم، حالانکہ وہ مسلمان والا نام ہے، عبد الرحمن مسلمانوں کا نام ہے، عبد الرحمن ابن ملجم جس نے حضرت علی کو قتل کیا، آج سنی ریاست میں، کسی بھی سنی ریاست میں اس کی قبر کا کہیں نام و نشان نہیں ملتا، کہیں نام و نشان نہیں ملتا. کوئی نہیں بتا سکتا ابن ملجم کی قبر کہاں ہے. لیکن جو، اور میں کہا دوسری طرف دیکھو، جو حضرت عمر کا قاتل ہے، ابو لولو فیروز جو حضرت عمر کا قاتل ہے، ایران میں آج بھی اس کا مزار. اور میں نے کہا اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ ڈاکٹر صاحب ابھی گوگل پہ آپ سرچ کریں، آپ کو ساری ہسٹری ملے گی اور ساری تصویر مزار کی بھی دکھے گی. اور آپ بھی گھر جا کے آپ اسے سرچ کریں. اور وہ ایران میں ہے، باقاعدہ اس کا نام بابا شجاع الدین رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ شہرت حضرت عمر کا قتل ہے. اور یہ مفتی حنیف قریشی صاحب بیٹھے ہوئے تھے جو بریلوی مسلک کے، انہوں نے جھٹ سے جیب سے موبائل نکالا، ان کا نیٹ بھی چل رہا تھا، انہوں نے فٹافٹ گوگل پہ یہ نکالی اور ڈاکٹر عامر لیاقت کے آگے کر دی تصویر، اور وہ اس کو پڑھ کر سنانے لگے. بس اس پر پھڈا ہوگی. اور وہ پچھلے اس سال رمضان کا وہ ہمارا آخری پروگرام تھا جو 20 تک بند ہو گیا. اس کے بعد پورے 10 دن پھر ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہوا. آپ اندازہ لگائیے کس قدر بغض ہے ان لوگوں کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان کے قاتلوں تک کو پیار کرتے ہیں، قاتلوں تک کو پیار کرتے ہیں. اور جان بوجھ کر ایسے تہوار بنائے ہوئے ہیں جو تہوار کسی نہ کسی کوئی صحابی کی شہادت کا دن ہوتا ہے. ابھی 18 ذی الحجہ جو ہے یہ حضرت عمر کی شہادت کا دن ہے، جو آپ 2-3 ہفتے پہلے آپ سن چکے ہیں اس پہ گفتگو. اس کو غدیر خم، عید غدیر خم کے نام سے منایا جاتا ہے. دن وہی ہے، مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان اس دن شہید ہوئے تھے، ہم خوشی کریں، جشن منائیں. اب یہ جو 22 رجب کنڈے ہیں، امام جعفر صادق کے کنڈے، حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے. ان کے سارے تہوار کسی نہ کسی صحابی کی شہادت، وفات اس دن پر آتے ہیں. اس لیے آتے ہیں تاکہ، اور پھر ہمارے اندر بھی وہ سرایت کیے ہوئے. ہم بھی کتنے بریلوی لوگ ہیں جو کنڈے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کنڈے بھی کیے اور ایمان کا کنڈا بھی کیے. میرے بھائی سمجھو، لوگوں کی سازشوں کو سمجھو، دشمن کی سازشوں کو سمجھو، دشمن کی چالوں کو سمجھو، اپنے ایمان اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. آپ مسلمان ہیں اور شیعت کے مقابلے میں ہم سارے اہل سنت کہلاتے ہیں. ہم سارے اہل سنت کہلاتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں. شیعت کے مقابلے میں تینوں طبقات اہل حدیث. اسی طرح شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، چاروں یہ سارے کے سارے شیعت کے مقابلے میں سنی یعنی اہل سنت کہلاتے ہیں. اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو، اپنے عقائد کو پہچانو، اپنے عقائد کو سمجھو.
اور شرک سے تائب رہیں، بدعات اور خرافات سے بچیں، صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں، صحابہ سے محبت رکھیں، پیار رکھیں، انس رکھیں، جس طرح اللہ کے حبیب اپنے صحابہ سے پیار کرتے تھے آپ پر بھی لازم ہے کہ اسی طرح صحابہ سے پیار رکھیں اور اہل بیت سے بھی پیار رکھیں۔ اور بلکہ اہل بیت میں دونوں وصف ہیں، وہ اہل بیت بھی ہیں اور وہ صحابی رسول بھی ہیں، وہ زیادہ پیار کے حقدار ہیں، صحابہ بھی پیار کے حقدار ہیں، سب کا آپ عزت اور احترام کریں۔ اہل سنت کا یہ مسلک بالکل اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی ایک صحابی کے بارے میں بغض رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔